بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا۔ اللہ نہایت رحمت والے بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے، قسم روشن ستارے وجود محمدی کی جب وہ شب معراج عرش بری پر عروج فرما کر زمین کی طرف اترا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت والنجم، یہ سورت مکی ہے۔ قال مجاہد، حضرت مجاہد بہت بڑے مفسر ہیں اور مفسرین کی اندر ان کی خاص شان ہے۔ وہ والنجم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے تارے کی جب وہ اترے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ نجوم السماء کلھا حین تغرب، اس سے مراد آسمان کے تمام ستارے ہیں جب وہ غروب ہوتے ہیں۔ لفظ واحد ومعناہ الجمع، یہ لفظ واحد ہے والنجم، لیکن اس سے مراد ستاروں کی جنس ہے، جمع مراد ہے۔ وسمی الکوکب نجمن لطلوعہ، اور کوکب کو نجم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ طلوع ہوتا ہے۔ نجم طلوع ہونے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ نجم قسطوں کو بھی کہا جاتا ہے جو آتی جاتی ہیں۔ اس اعتبار سے ایک لغوی اشتراک ہے جس کی وجہ سے کوکب کو یعنی تارے کو نجم بھی کہا جاتا ہے۔ وکل طالع نجمن، ہر طلوع ہونے والی چیز کو نجم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے یقال نجم السن والقرن والنبت اذا طلع، نجم السن سال کا آغاز ہو گیا، والقرن صدی کا آغاز ہو گیا، والنبت اور فصل کا آغاز ہو گیا، اذا طلع جب یہ چیزیں آغاز پکڑتی ہیں۔ بغوی جلد 4 صفحہ 249 249۔ آگے چلیے۔ ما ضل صاحبكم وما غوا، تمہارے آقا نہ کبھی گمراہ ہوئے اور نہ بے راہ چلے۔ ما ضل، گمراہ نہیں ہوئے، صاحبکم تمہارے آقا، وما غوا، اور نہ ہی کوئی گمراہ ہوئے ہیں، نہ ہی کوئی بھٹکے ہیں معاذ اللہ۔ اب یہ جو پچھلی آیت تھی قسم ہے تارے کی جب وہ اترا، اب آگے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے بارے میں لوگوں کو بتانے کی وجہ سے لوگوں کا جو ری ایکشن تھا، آپ پر طرح طرح کی باتیں اور پھبتیاں کسی گئی تھیں، ان کا رد کرنا اور پیچھے والنجم کہہ کر بات کو شروع کرنا، یہ ایک مناسبت ہے جس کی وجہ سے ترجمہ کیا گیا ہے قسم ہے ستارے کی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ معراج سے اترے۔ یہ ایک مناسبت ہے جس کے پیش نظر اس ترجمے کو اختیار کیا گیا ہے، اور بہت لوگوں نے یہ ترجمہ اختیار نہیں کیا۔ ویسے عام تارے کی قسم اللہ نے اٹھائی ہو، اس مفہوم کو لیا ہے، دونوں باتوں کی گنجائش موجود ہے۔ آگے چلیے جی۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ ان هو الا وحی یوحى، نہیں ہوتا ان کا فرمانا مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ یہ ان کا ہر فرمان اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ یہ 2 آیتیں وما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حجیت حدیث پر ہم بجا طور پر پیش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے فرمان کے مطابق کرتے تھے، اور اس آیت کا اور ان 2 آیتوں کا کنٹیکسٹ اور سیاق تو بندے کو ادھر لے کے جائے گا کہ یہ تو معراج کی حد تک بات ہو رہی ہے کہ معراج شریف کے بارے میں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں بولا، معراج برحق ہوئی ہے۔ یہ بات کنٹیکسٹ کی حد تک چل سکتی ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ ارید حفظہ، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر بات سن کر لکھ لیتا تھا، میرا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اس کو یاد کر لوں۔ تو مجھے کچھ بزرگوں نے، صحابہ کرام نے، بڑے صحابہ نے، یہ نوجوان تھے تو بڑے صحابہ نے مجھے منع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، کوئی بات لکھنے والی ہوتی ہے، کوئی بات لکھنے والی نہیں ہوتی، آپ ہر بات نہ لکھا کرو۔ اتکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا فامسکت عن الکتاب، کہتے ہیں میں پھر لکھنے سے رک گیا۔ فذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو فوما اصبعہ الی فیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ فقال اکتب،
لکھ لیا کرو۔ فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منہ الا حق، اللہ کی قسم یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ ابو داؤد 3646 3646 سند صحیح ہے۔ اب اس آیت کی اس حدیث کی روشنی میں تشریح جب ہم سمجھتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ معراج کے بارے میں فرمایا وہ بھی حق ہے، اور آپ اس کے علاوہ بھی جو کچھ بولتے تھے اپنی طرف سے نہیں بولتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے ہی حق ہوتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انک تداعبنا، آپ ہمارے ساتھ کبھی کبھی مذاق کر لیتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لا اقول الا حقا، فرمایا میں مذاق میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ ترمذی 1990۔ اب آگے چلیے، علمہ شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا اللہ سخت قوتوں والے نے۔ جی، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے نے۔ اب سخت قوتوں والا یا اللہ ہے یا جبریل ہے، دونوں قول ملتے ہیں۔ آگے چلیے، ذو مرۃ فاستویٰ، بہت زبردست نے پھر اس اللہ نے استوا فرمایا۔ ذو مرۃ زبردست، فاستوا پھر اس نے استوا فرمایا۔ یہ جو فاستوا کا لفظ ہے یہ اشارہ دیتا ہے کہ علمہ شدید القویٰ، شدید قوتوں والے نے سکھایا۔ اس میں شدید قوتوں والا کون ہو سکتا ہے؟ دونوں امکان میں نے بتائے، لیکن فاستوا کا لفظ لے کر جاتا ہے اللہ کی طرف۔ آگے جی، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اس حال میں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے کنارے دائرہ امکان کے منتہا پر تھے۔ سب سے اونچے کنارے اور دائرہ امکان کی انتہا پر تھے۔ جی، ثم دنا فتدلى، پھر قریب ہوا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر زیادہ قریب ہوا۔ قریب ہوا پھر زیادہ قریب ہوا۔ اب یہ کون قریب ہوا؟ حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے حضور کا اپنا فرمان سناتے ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَدَنَا لِلْجَبَّارِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدَلَّا حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبار رب العزت کے قریب ہوئے، صاف لفظ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو ادھر فَأَوْحَى اللَّهُ فِي مَا أَوْحَى إِلَيْهِ، اللہ نے اپنے محبوب کی طرف وحی کی جو بھی کی، وہ کیا تھا؟ 50 صلاۃً علی امتک کل یوم و لیلۃ، وہ 50 نمازیں اور آگے ان کی پوری تفصیل۔ بخاری 75-17۔ اس میں قرآن کہتا ہے ثم دنا، حدیث کہتی ہے دنا للجبار رب العزت، بات ختم ہو گئی۔ آگے جی، فكان قاب قوسين أو أدنى، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے 2 کمانوں کی مقدار نزدیک ہوئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ او کا ایک معنی بل بھی ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ چلیے، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تو وہی فرمائی اپنے عبد مقدس کو جو وہی فرمائی۔ اپنے مقدس بندے کی طرف اللہ نے وہی فرمائی جو بھی وہی فرمائی۔ یہاں بھی اوحا وہی کی الی عبدہ، اپنے بندے کی طرف۔ تو یہ عبدہ میں جو ہی کی ضمیر ہے اپنا بندہ، یہ اس ضمیر کا لوٹنا کدھر کو ہوگا؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کے بندے ہیں حضور، جبریل کے تو بندے ہو نہیں سکتے، تو وہی کس نے کی؟ جبریل نے یا اللہ نے؟ بندہ اللہ کا ہے تو وہی کرنے والا وہ اگر جبریل ہوں تو عبدہ کی ضمیر جدھر جا رہی ہے تو فاوحا کے اندر جو ضمیر پوشیدہ ہے جس نے وحی کی تھی، اصل میں اوحا اللہ ہو یا اوحا جبریل، ان دو میں سے ایک ہے۔ تو پھر ہی کی ضمیر اللہ کی طرف جائے تو پچھلی اوحا کے اندر اوحا کا فاعل جبریل ہو تو اس میں بھی ضمیر کا منتشر ہونا لازم آئے گا۔ اگر پیچھے اوحا کا فاعل اللہ ہو اور عبد ہی میں ہی کی ضمیر اللہ ہی کی طرف جا رہی ہو تو یہ کلام کے اندر انتشار سے بچ جائے گا کلام، اور اس کے اندر زیادہ فصاحت پائی جائے گی۔ لہذا قرین انصاف زیادہ یہی ہے کہ اوحا کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو بھی وحی کی، ما اوحا۔
اور جبریل علیہ السلام تو زمین پر بھی وہی لاتے ہی رہتے تھے، وہاں اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اپنے پاس بلا کر اعزاز بخشنا، یہ بھی اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ اب وہاں جو کچھ ہوا ہو وہ ڈائریکٹ اللہ کے محبوب کے درمیان ہوا ہو۔ آگے چلیے جائیں۔ ما كذب الفؤاد ما رأى، قلب مبارک نے اس کے خلاف نہ کہا جو چشم اقدس نے دیکھا۔ جو کچھ چشم اقدس نے دیکھا اس کی قلب اطہر نے تکذیب نہیں کی، وہی کچھ فرمایا۔ جی أفتمارونه على ما يرى، تو کیا تم ان سے اس پر جھگڑتے ہو جو انہوں نے دیکھا؟ جی، جو انہوں نے دیکھا اس پر جھگڑتے ہو، اصل میں ہے افتمارونہ، اس کا معنی ہوتا ہے تم اندھیرے میں تیر چلاتے ہو، تمہیں پتہ ہے کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور تمہارے پاس محض مخالفت، دشمنی کا عناد اور مخالفت کا جرثومہ اور اپنے تکے۔ یہ وہی بات جو قرآن بار بار کرتا آ رہا ہے کہ ہمیشہ اہل حق کے مقابلے پر لوگوں کے پاس یہ خراس لوگ ہوتے ہیں، تکے لگانے والے۔ بہت آیتیں اس طرح کی قرآن میں، لما تحاجون فی ما لیس لکم بہ علم، اس چیز میں کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل کے آغاز میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اس کی تفسیر کے اندر آپ پہلے پڑھ کے آ رہے ہیں معراج شریف کا پورا واقعہ، اور اس کے متعلق ساری حدیثیں وہاں ہم نے بتائی تھیں اور نوٹ کرائی تھیں۔ چلتے جائیے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور بے شک انہوں نے اسے دوسری بار ضرور دیکھا۔ یہاں دوسری بات دیکھا، یہاں دیکھنے کے بارے میں بھی وہاں پر حدیثیں آپ کو لکھا دی گئی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا، دو موقف ہیں، لیکن صحیح اور قول مختار یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس پر بہت حدیثیں اس وقت میرے سامنے بھی ہیں، اور یہ وہاں پر سورۃ بنی اسرائیل کی تفسیر میں لکھائی بھی جا چکی ہیں۔ آگے جی۔ عند سدرة المنتهى، سدرۃ المنتہا کے قریب، عندها جنة المأوى، اس کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى، جب ڈھانپ لیا سدرہ کو اس عظیم چیز نے جس نے ڈھانپ لیا، ما زاغ البصر وما طغى، نہ ایک طرف مائل ہوئی نظر اور نہ حد سے بڑی۔ جی، یہ جو ہے نا آنکھ مائل ادھر ادھر نہیں ہوئی، ڈٹ کے دیکھتی رہی، وما طغا، اور حد سے بھی نہیں گزری۔ یہ دو باتیں بڑی مشکل ہیں اکٹھی کرنا۔ آنکھ دائیں بائیں بھی نہیں ہوئی، کیا مطلب؟ ڈٹ کے دیکھا، اور وما طغا، حد ادب بھی کراس نہیں کی۔ اب کسی کو ڈٹ کے بھی دیکھنا اور بے ادبی بھی نہ کرنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو ڈٹ کے بھی دیکھا ہے اور بے ادبی بھی نہیں ہونے دی۔ اور یہ جو اہتمام بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح دیکھا، بے ادبی بھی نہیں کی، اس پہ بھی ذرا غور کرنا ہوگا۔ یہ اتنا بھاری اہتمام، دیکھنا اور ادب بے ادبی کی بات کو یہاں پہ لے آنا، یہ انداز بھی بتا رہا ہے کہ یہ دیکھنا اللہ کے محبوب کا دیکھنا ہے اور اپنے رب کو دیکھنا ہے، جس کے لیے اس قدر اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ جبریل کو دیکھتے وقت حضور علیہ السلام ڈٹ کے دیکھیں، حد ادب سے نہ گزریں، تو یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جس کا اسی حد تک ادب حضور پر لاگو تھا، اور وہ ذات اللہ کی ہے۔ امام نووی نے ایک عام بات لکھی ہے، مسلم شریف کی شرح جو دنیا میں بڑی مشہور شرح ہے، اس کو شرح نووی ہی کہتے ہیں۔ آپ اس میں لکھتے ہیں فل حاصلو، ساری بحث کا حاصل یہ ہے، ان الراجح عند اکثر العلماء ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رآ ربہ بعین رأسہ لیلۃ الاسراء۔ اکثر علماء کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب تعالیٰ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ شرح نووی حدیث نمبر 174 کے تحت، چھاپا کوئی بھی ہو آپ کے لیے کتاب کھولنا آسان ہو گیا۔ آگے چلیے جی۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى، بے شک انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں ضرور دیکھی۔ جی، اس کے علاوہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں جو حدیثوں کے اندر آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، رف کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ کے قریب گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی، اور جنت اور دوزخ کے مناظر دیکھے،
مختلف لوگوں کو دیکھا اور مختلف انبیاء علیہم کی زیارت اور ملاقات ہوئی، اور اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کیا کیا اسرار تھے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ آگے چلیے جی۔ أفرأيتم اللات والعزى تو کیا تم نے لات اور عزا دیویوں کو بغور دیکھا، ومناة الثالثة الأخرى اور اس تیسری ایک اور دیوی منات کو؟ ألكم الذكر وله الأنثى کیا تم انہیں اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہو؟ کیا تمہارا بیٹا ہے اور اس کی بیٹی؟ تلك إذا قسمة ضيزى تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ۔ یہ تو صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری، وہ نہیں پیروی کرتے مگر گمان اور اپنی نفسانی خواہشوں کی، حالانکہ یقیناً ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی۔ اب دیکھیے انہوں نے بس بتوں کے نام رکھ لیے تھے، حقیقت کا کچھ پتہ نہیں تھا، اور ان یتبعون الا الظن، یہ وہی شکوہ ہے جو بار بار ہو رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے ظن کی پیروی کرتے ہیں، سن سنا کے اپنے اندازے سے۔ آپ کے سامنے اگر کوئی اسلام کا لیبل لگا کر ساری حرکتیں وہی ان لوگوں والی کرے تو تھوڑا سا سوچنے کا مقام ضرور ہے کہ یہ کہیں اسلام کے نام پہ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے۔ ہم اہل سنت کو یہ پوائنٹ سمجھنے کے لیے ٹھیک ٹھاک توجہ کرنی پڑے گی، بس اتنی سی دیر ہے ایسی۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ عطا فرمائے۔ جھوٹی قبریں بنائی جا رہی ہیں، اور ادھر جب لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ قبروں کو بہت مانتے ہیں تو کسی نے صبح اٹھ کے کہا جی مجھے خواب آیا ہے، ادھر ایک بزرگ کی قبر ہے، سبحان اللہ، خواب آ گیا ہے، اب خواب آیا اور مجھے آیا ہے۔ اگر آپ میری بات کو ایمانداری سے سمجھیں گے تو ان حالات کے اندر آپ بھی دکھی ہو جائیں گے۔ کیا حل ہے اس مسئلے کا؟ یہ حل ہے کہ ہم ان کو کہتے رہیں کہ نہیں یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، یہ اور ہیں، حرکتیں ان کی ساری وہ ہوں اور ان کی کلمہ گوئی ان کے لیے آڑ بنی رہے، تو دین کا جو حشر ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کو پتہ ہے ایک گروپ ایسا ہے کہ وہ بھی مزارات کو مانتا ہے، اور مزارات کی شیپ دینا اور اس طرح کی عمارات بنانا اور ادھر جا کے لنگر وغیرہ کھلانا پلانا، ایک ٹولہ ہے نا وہ بھی اہل سنت کے علاوہ۔ اب مزارات پہ قبضہ کرنے کا موقع کس کو مل رہا ہے؟ جو اس طرح کے لوگ، انہیں کو موقع مل رہا ہے نا۔ تو اپنے اور ان کے درمیان آڑ کیسے بناؤ گے؟ کیا راستہ ہے اس چیز کو روکنے کا؟ مزارات پہ چادریں، اس کے بھی کچھ آداب ہمارے علماء نے لکھے ہیں۔ چادر پہ چادر، چادر پہ چادر، اور اوپر جو کچھ لکھا ہوتا ہے، اگر کچھ اسماء لکھنے ہیں تو لکھو نا ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ اس میں گرامی علی موجود ہے نا چاروں میں، پوری نمائندگی ہے۔ یہ آپ کے دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس کی میں اصلاح کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میں مرض کے اوپر نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بیماری بتا رہا ہوں، آپ کی قسمت۔ وہ 4 کی ویل اس لیے نہیں ہوکی جاتی کہ 4 کو ماننے والے یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ آیت تھی کہ یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ کس چیز کی پیروی کرتے تھے؟ تکے، گمان اور اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ یہاں سے میں نے بات چلائی اور آپ کو ساری بات سمجھائی کہ نفس کی پیروی کرنا، شیطان کی پیروی کرنا، اندازے لگانا، قرآن کو نہ ماننا، اندازوں کو ماننا، حدیث کو نہ ماننا، تکے ماننا نہیں سونا۔ ہمیں تھوڑا سا بلکہ بہت زیادہ انصاف سے اور تحقیق سے کام لینا پڑے گا، یہ وقت کا عین تقاضا بن چکا ہے۔ جی اب آگے چلیے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی اس نے تمنا کی؟ انسان جو بھی تمنا کرے اس کو وہ ملتا چلا جائے گا۔ آگے چلیے۔ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، تو اللہ ہی مالک ہے آخرت اور دنیا کا۔ جی چلتے جائیے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکتی مگر اللہ کی اجازت دینے کے بعد، جس کے لیے وہ چاہے اور پسند فرمائے۔ جی
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى بے شک وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو عورتوں کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ جی، فرشتوں کو عورتوں کے نام دیتے ہیں۔ چلیے۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا انہیں اس کا کچھ علم نہیں، وہ گمان ہی کے پیچھے چلتے ہیں اور بے شک یقین کے مقابلے میں گمان کچھ کام نہیں دیتا۔ ہاں جی، گن سکتے ہو وہ آیتیں جن میں اللہ تعالیٰ کافروں کو گمانی کہتا، گمان اور بدگمان، تکے باز۔ آگے چلیے۔ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا تو آپ اپنی توجہ اس سے ہٹا لیں جس نے ہماری یاد سے روگردانی کی اور اس نے نہ چاہا مگر دنیا کی زندگی کو۔ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ یہ حد ہے ان کے علم کی رسائی کی، بے شک آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہ خوب جانتا ہے اس کو جس نے ہدایت قبول کی۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، تاکہ برائیاں کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو اچھا اجر عطا فرمائے۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں مگر ہلکا سا گناہ، تو بے شک آپ کا رب کشادہ مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل کی صورت میں تھے تو تم اپنی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور فحاشی اور بے حیائی سے اور کبائر الاسم سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، ہاں کہیں چھوٹی موٹی عدم توجہ، بے دھیانی اگر صادر ہو جائے تو یہ اللہ کے پیاروں سے ہو سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایسی باتوں سے تو بغیر توبہ کے بھی درگزر کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اسی کو پھینکے گا جو نرا ہی باغی ہو اور جو اکڑ ہی جائے، ورنہ انشاءاللہ اللہ کریم جتنا کریم ہے اتنی ہی معافی ہے، اور چھوٹی موٹی باتوں پہ اللہ تعالیٰ پھنسو کے جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ جو بندہ خود ہی پھنسنا چاہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تم سب کے سب جنت میں جاؤ گے، صرف وہ نہیں جائے گا جو خود نہیں جانا چاہتا۔ اس آیت کے اندر بہت بڑی گنجائش بیان کی گئی ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى تو کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے روگردانی کی وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى اور تھوڑا سا مال دیا اور پھر روک لیا؟ أَعِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے؟ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں ملی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور ابراہیم کے صحیفوں میں جو پوری طرح احکام بجا لائے، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ہاں، یہاں بھی وہی بات ہے۔ یہ آیت بڑی مشہور ہے، کچھ لوگ شفاعت کے خلاف پیش کرتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ بوجھ اٹھانا اور ہے، شفاعت کرنا اور ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ آدمی کے لیے نہیں مگر جو اس نے کمایا۔ جو اس نے کمایا، وہ کمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی شاگرد تیار کر کے گیا وہ بھی اس نے کمایا ہی ہے، اگر کوئی نیک اولاد چھوڑ کے گیا وہ بھی اس نے کمایا ہی ہے، اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی اسی نے کمایا ہے۔ تو یہ کمائی کی تو آگے پوری تفصیل ہے نا۔ اب ذرا ایک اور بات پہ غور کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے روضہ پاک پہ آئے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب ایک بندہ روضہ پاک پہ گیا ہے، حضور اس کی شفاعت فرماتے ہیں، تو اس کا روضہ پاک پہ جانا کیا ہے؟ اس کی اپنی کمائی ہے کہ نہیں؟ تو ساری صورتحال کو سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے حضور پر درود پڑھا ہے، اس درود کی کثرت کی وجہ سے حضور اس کو اپنے قریب جگہ دیتے ہیں، تو یہ اس کی اپنی کمائی ہے کہ نہیں؟ ایک بندے نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تھا، تو وہ بندہ اس کی شفاعت کرتا ہے قیامت کے دن
تو یہ کمائی کس کی ہے؟ اس کی اپنی ہے۔ کسی کو وضو کرایا تھا تو یہ جہنم میں جا رہا ہے، لیکن وہ بندہ کہتا ہے اس نے مجھے وضو کرایا تھا، میں اس کو جنت میں داخل کرنے کی درخواست کرتا ہوں۔ تو یہ کمایا کس کا ہے؟ یہ میں نے حدیثوں کی طرف اشارے کیے ہیں۔ آگے چلیے جی۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى اور یہ کہ بالآخر آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى اور یہ کہ اسی نے ہنسایا اور رلایا، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور یہ کہ اسی نے مارا اور جلایا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ کے دو جوڑے پیدا کیے، مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى نطفے سے جب وہ مادہ کے رحم میں ٹپکایا جائے، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور یہ کہ اسی پر ہے دوسری زندگی عطا فرمانا، وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور یہ کہ اسی نے غنی کیا اور دولت و ثروت عطا فرمائی، وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور یہ کہ وہی رب ہے شعرا ستارے کا۔ جی ستارے کا نام جی۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى اور یہ کہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کر دیا، وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى اور قوم سمود کو ایسا ہلاک کیا کہ کوئی باقی نہ چھوڑا، وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اور ان سے پہلے نوح کے منکر لوگوں کو ہلاک کیا، بے شک وہی بڑے ظالم اور بڑے سرکش تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى اور منکرین لوط کی الٹنے والی بستیوں کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینک دیا، فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى تو ان کو ڈھانپ لیا پتھروں کی اس بارش نے جس نے ڈھانپ لیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى تو اے سننے والے، تو اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں میں شک کرتا رہے گا؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَى یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں پہلے ڈر سنانے والوں میں سے۔ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ قریب آنے والی گھڑی قریب آ چکی، لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ اللہ کے سوا اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ تو کیا تم اس کلام سے تعجب کرتے ہو، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ اور تم کھیل میں پڑے ہوئے ہو؟ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا تو اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ جی یہ آیت سجدہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی صورت جس میں سجدہ نازل ہوا تھا وہ یہی ہے، جس میں سجدہ تھا وہ پہلی صورت یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صورت کو مکمل کر کے سجدہ فرمایا تھا۔ وَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا رَجُلًا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِّن تُرَابٍ فَسَجَدَ عَلَيْهِ جتنے لوگ وہاں پر موجود تھے سب سجدے میں گر گئے۔ حضور نے جب سجدہ کیا تو اپنے پرائے مشرکین مکہ بھی سب سجدے میں گرے ہوئے تھے، اور ایک آدمی نے سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے بھی اتنا ضرور کیا کہ زمین سے مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور زمین پہ اپنا ماتھا رکھنے کے بجائے وہ مٹی اٹھا کے اپنے ماتھے کے ساتھ لگا لی۔ یہ ان لوگوں میں جو فتور تھا اور تکبر تھا اس کا اظہار ہوا۔ اس بندے کا نام امیہ تھا۔ بخاری 4863 4863۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔